ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فيا ايها الناس ان احسن الكلام كلام الله احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو سورج کے سلگتے شراروں سے پوچھو پرندوں کی اڑتی قطاروں سے پوچھو اور پانی کے بہتے دھاروں سے پوچھو کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور لوگوں اپنے ایمان سے پوچھو جاؤ سارے جہاں سے پوچھو دھرتی کے ایک ایک انسان سے پوچھو اور ملت کے ہر ایک مسلمان سے پوچھو پوچھو رب کے قرآن سے پوچھو ہاں پوچھنا ہے تو رب رحمان سے پوچھو کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے نہیں اور خلق سے پوچھو اخلاق سے پوچھو ملک سے پوچھو املاک سے پوچھو دھرتی کی ساری خاک سے پوچھو تاریخ کے سارے اوراق سے پوچھو ہاں پوچھو قرآن پاک سے پوچھو کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ایمان سے پوچھو یقین سے پوچھو حسن سے پوچھو حسین سے پوچھو مکان سے پوچھو مکین سے پوچھو
اور پوچھو قرآن مبین سے پوچھو کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور الوہیت، ربوبیت، وحدانیت کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، ساری کائنات کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا۔ ہاں لوگوں، ساری کائنات کو سلاتا ہے لیکن خود سونا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آتا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام سید دو جہاں، نبی کل زمان، سید رسولہ، نبی نبیاں، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید انسانیات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کریں۔ حرمت رسول کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اس عنوان پہ جلسے، کانفرنسز اور اجتماعات، دروس قرآن اور پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ آج بھی جو آپ کی کانفرنس کے معزز مہمان ہیں، ہماری جماعت کے آن، جان اور پہچان حضرت قاری القرآن قاری عبد الرحیم کلیم حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتی، اللہ تعالیٰ صحت میں، عمر میں، علم میں، عمل میں برکت پیدا فرمائے، اور حضرت شیخ محمد حسین مدنی حافظہ اللہ تعالی اللہ انہیں جزائے خیر دے، سفر قبول فرمائے۔ وہ بھی اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے، کر بھی چکے ہیں۔ میں نے صرف 3 باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور 3 باتوں کا عنوان یہ ہے، جلسہ کر لیا، آواز بھی بڑی اچھی ہے، انداز بھی اچھا ہے، اور لفظوں کی ریل پیل بھی ہے، آنے والے، سنانے والے، بلانے والے مطمئن ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف نعرے، صرف اشتہار، صرف جوش جذبہ، صرف واہ واہ بلے بلے، یا سبحان اللہ کہہ کے گھروں کو پلٹ جائیں؟ نہیں میرے بھائی، اصل سمجھنے کی بات یہ ہے، اس عنوان، اس جلسے، اس پروگرام، اس اشتہار، آنے والوں کا اور بلانے والوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کیا کریں۔ جہاں تک مجھ طالب علم کو سمجھ آئی ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ 3 کام تو ہم کریں نا۔ دشمن اپنی جگہ پہ دشمنی کی انتہا کرے گا، اس کا کام ہے کاٹنا، اس سے کیا اعتراض ہے؟ مخالف مخالفت نہیں کرے تو کیا کرے؟ دشمن دشمنی نہ کرے تو کیا کرے؟
کاٹنے والا کاٹے نا تو کیا کرے؟ اصل پریشانی وہاں نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں بدل رہے، اور ہم نے اپنے عمل سے موقع دیا ہے کہ وہ یہاں تک اس کی زبان دراز ہوئی ہے، اس نے دیکھا ہے یہ نعرے لگانے والے ہیں، کرنے کرانے والے کچھ نہیں، اس نے دیکھا ہے یہ بلے بلے کے چکر میں آتے ہیں اور پھر جا کے سو جاتے ہیں۔ حضرات 3 باتیں آج کی مجلس سے لے کے جائیے گا۔ ہم چونکہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، بچوں کو ایک دن سبق دیتے ہیں، اگلے دن سنتے ہیں، اب اگلے دن آپ سے تو سن نہیں سکتے، اگلے سال بلایا تو سنیں گے۔ 3 باتیں میں بتا کے جاؤں گا، آپ نے یاد بھی کرنی ہے، جو نہیں آ سکے اللہ ان کو آنے کی توفیق دے، ان کو بھی بتانی ہے، اور پھر یہ جلسہ گھر گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہے نا، آپ لے کے آئے ہیں، اتنا قیمتی وقت لے کے بیٹھے ہیں، اتنے پیارے نوجوان، بزرگ، بوڑھے، بچے یہاں سلامت رہیں، تا قیامت رہیں، تشریف فرما ہیں۔ علماء ہمارے علاقے کے، سماج کے بہترین لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، تو پھر اگر خالی جھولی پلٹ جائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے، حرمت رسول کا پہلا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات میں اتنی محبت کسی سے نہیں کرنی جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنی۔ آپ نے بڑا ترنم سنا ہے، وہ کبھی کبھی ہم سکولوں میں پڑھا کرتے تھے کہ نالائے بلبل تو سنا ہنس ہنس کے، اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی ہے، اور نالائے بلبل سنوں کہ ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ 3 باتیں، پہلی بات میں نے یہ عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلا فرض یہ ہے، جہان میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرنی جتنی اللہ کے رسول سے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا، کبھی موقع آیا، نیت یہ ہے، ارادہ یہ ہے، پلاننگ یہ ہے، پروگرام یہ ہے، اگر کبھی موقع آیا نا اس راستے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کا، تو پھر وعدہ رہا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ 2 باتیں سمجھ آ گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے پیغمبر کی بات آ جائے گی نا، بات بڑی دور کی بات ہے، اشارہ میرے نبی کا، ایک جملہ، ایک حدیث، ایک قول، ایک فرمان جہاں پہ آ جائے گا، پھر آگے بڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آگے بڑھنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ ان کی بات سب کچھ قربان، کہ ان کے انداز گفتگو میں بات ہی کچھ ایسی تھی، ان کے انداز گفتگو میں بات ہی کچھ ایسی تھی، دل اگر ہم نہ دیتے تو جان چلی جاتی۔ ان 3 باتوں پہ میں نے اپنی گزارشات پیش کرنی ہیں۔ کائنات کے امام پہ سب سے زیادہ محبت، آپ کی حرمت پہ وقت آئے تو جان بھی قربان، اور جہاں آپ کا فرمان وہاں میرا باپ بھی آ جائے، میرا استاد بھی آ جائے، میرا بزرگ بھی آ جائے، میرا بڑا بھی آ جائے، میرا امیر بھی آ جائے، میرا پیر بھی آ جائے، پھر وہاں پہ بس ایک ادا پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کہ سب کچھ مانگ لیا ہے، تجھے خدا سے مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اس دعا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت اتنی۔
13 سال کی عمر ہے. تاریخ کی اور سیرت کی ساری کتابیں گواہ ہیں. اغوا ہو گئے. وہ دور تھا انسان بھی بکتے تھے. بکتے بکاتے ماں خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو تحفے میں دے دیے. نام ہے زید رضی اللہ تعالی عنہ. 4 سال اللہ کے پیغمبر کے پاس رہے. پچھلوں کو پتا چلا کہ زید تو کہیں مکے میں ہے. تلاش کرتے کرتے آئے. اللہ جتنوں کے کوئی بچھڑ گئے ہیں نا دنیا میں ہیں, اللہ ان کو واپس لوٹا دے. سچی بات ہے, فوت ہو جانے والوں پر صبر آ جاتا ہے, گم ہو جانے والوں پر صبر نہیں آتا, بچھڑ جانے والوں پر صبر نہیں آتا. آئے کائنات کے امام کی خدمت پہ پیش ہوئے. کچھ جانتے تھے, کچھ جان لیا. کہنے لگے آپ تو بڑے اچھے انسان لگتے ہیں, ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے, آپ نے خریدا ہے, آپ کا غلام ہے, حق ہمارا کوئی نہیں, لیکن ماں بوڑھی ہے. خدا کرے کہ کبھی والدین کو اولاد کا دکھ نہ آئے. دعا کرو کبھی اولاد کو والدین کا دکھ نہ آئے. ماں بوڑھی ہے, ماں جو محبت کا آخری کنارہ ہے. اس کائنات میں پیار کے لیے, یہ نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں, بیٹیوں سے عرض کر رہا ہوں, میرا چیلنج ہے, اس کائنات میں پیار کے لیے ماں سے بڑا لفظ کوئی نہیں آیا. کہ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے, میری ماں نے سونا چھوڑ دیا. اللہ جتنوں کی مائیں چلی گئی ہیں, اللہ ماؤں سے تو نے جنت سجا دی ہوگی. میں نے جنت نہیں, میں نے ماں دیکھی ہے. آج پورے 4 ماہ ہو گئے میری والدہ محترمہ کو فوت ہوئے. مولا یہ ان کا صدقہ جاریہ قبول فرما لے. میں نے کم از کم یہ سیکھا ہے, لوگوں ماں سے آگے محبت کا کوئی کنارہ نہیں. سب جھوٹ ہے, سب غلط ہے, سب بکواس ہے, سب بازار ہے, سب گندگی ہے جو ہم لیے پھرتے ہیں. اگر پیار کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے تو وہ ماں سے آگے کوئی نہیں ہو سکتی. ماں بوڑھی ہے, باپ کمزور ہے, باپ کمزور ہے. تھکنے نہیں دیتا مجھے ضرورتوں کا پہاڑ, اور میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. تھک گیا بیچارہ کما کما کے, تھک گیا کہ مجھے چھاؤں میں رکھا, خود کھڑا رہا دھوپ میں. پھر سنیے, مجھے چھاؤں میں رکھا, خود کھڑا رہا دھوپ میں. لوگوں میں نے ایک فرشتہ دیکھا باپ کے روپ میں. اللہ جن کے ہیں سلامت رکھیو, اللہ جن کے چلے گئے صبر دے دے, اجر بھی دے دے, اور ان کے درجے بھی بلند کر دے. بہنیں روتی ہیں, یہ بہن بھائیوں کا پیار بھی اللہ نے عجیب بنایا ہے. اللہ کے پیغمبر ماں بھی روتی ہے, باپ بھی روتا ہے, بہنیں بھی روتی ہیں, سارا خاندان روتا ہے. اگر مہربانی ہو تو زید کو لے جائیں. کائنات کا رحمت والا نبی کہتا ہے کوئی بات نہیں, خریدا ہے, اپنا ہے, غلام ہے, لیکن یہی تو ختم کرنے آئے ہیں, غلامی تو ختم کرنے آئے ہیں. 1 منٹ سے پہلے کہا وہ زید بیٹھا ہے لے جاؤ. باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, کر کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے.
اور لوگ پتہ ہے کیسے مسلمان ہوتے ہیں یا کیسے آپ کے ساتھ چلتے ہیں؟ باتوں سے نہیں، عمل سے۔ میں ایک بڑا چیلنج کرنے لگا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے، کائنات کے امام کی تقریروں سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے لوگ اللہ کے پیغمبر کے کردار سے مسلمان ہوئے۔ ہم کرتے ہیں صرف تقریریں، کردار کوئی نہیں۔ کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ لے جو زید کو۔ کائنات کے امام خوش ہوئے، زید سے کہا چلو بیٹا، تیرے گھر والے، محلے والے، علاقے والے، قبیلے والے، خاندان کے، پہچان کے، تیرے دوست سجن یار بیلی رشتہ دار تیرے انتظار کر رہے ہیں، چل زید چھٹی مل گئی، غلامی ختم ہو گئی، اٹھ چلتے ہیں۔ گھر والے دیکھتے رہ گئے، دنیا حیران ہو گئی، تاریخ کا قلم رک گیا۔ زید کہتا ہے میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ کائنات کے امام زید کو کہیے نہ چلا جائے، اتنی مہربانی کی ہے، تھوڑی اور کرے، زید جاؤ، جاتے کیوں نہیں؟ محبت کی انتہا سنیے گا۔ کہا اللہ کے پیغمبر واللہ لا اختار علیک احدا بعدک، کائنات کے امام جو آپ کے پاس سکون ملا ہے وہ تو ماں کی گود میں بھی نہیں ملا۔ ماں بھی چھوڑی جا سکتی ہے، کائنات کے امام آپ کے لیے تو جہان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جان قربان کرنے سے پہلے نا جہان قربان کرنا پڑتا ہے۔ سارا جہان لٹ گیا، احد کا میدان سج گیا، واپسی قافلوں کی شروع ہے، ایک خاتون پریشان ہے، بھاگی بھاگی جا رہی ہے، تڑپ حیران کن بات سوال ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ کہا بی بی اس کا تو پتہ، ان کا تو پتہ نہیں، ہاں لیکن میں نے دیکھا ہے تیرا جوان سال بیٹا بیچ میدان میں تڑپ تڑپ کے جان دے رہا تھا۔ ماں کا کلیجہ نہیں کانپ جاتا؟ ساری زندگی کا بھرم نہیں ٹوٹ جاتا؟ سارے مان ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتے؟ میں اور آپ اس کا اندازہ نہ کر سکیں، لیکن کوئی سننے والی ماں تو اندازہ کر رہی ہوگی کہ جس کے جوان سال بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی خبر ملے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو بات ہی عجیب ہے، ایک رشتہ خون کا ہے، ایک رشتہ ایمان کا ہے۔ یہی سمجھانے آیا ہوں، حرمت رسول کی کانفرنس سے کرنے والوں، ایمان کے رشتے خون کے رشتوں سے گہرے ہوتے ہیں، ایمان کے رشتے خون کے رشتوں سے گہرے ہوتے ہیں۔ یہ خون کا رشتہ ہے، کلیجہ تو چر گیا ہوگا۔ کہا نہیں نہیں، کائنات کے امام کا کیا حال ہے؟ آگے بڑھی، دوسرا قافلہ، اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ معلوم نہیں، جوان سال بھائی تیرا دیکھا ہے، وہاں پہ شہید ہوا پڑا تھا، خون میں لت پت دیکھا ہے، جاؤ بہنوں سے پوچھو، بھائی مان ہوتے ہیں، بھائی ناز ہوتے ہیں، بہنوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ نے اس رشتے میں بھی بڑا پیار رکھا ہے، بہن بھائی کے رشتے میں۔ اس بہن کا کیا حال ہوگا جس کا جوان سال بیٹا بھی گیا اور اس کا جوان سال بھائی بھی گیا؟ کہا نہیں، کائنات کے امام کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ صحابہ ہی تھے، اللہ کی قسم ان کی سوچ بھی صحابہ تھی، ان کا کردار بھی صحابہ تھا۔ ہم تو ویسا کرنا دور کی بات ہے، ویسا سوچ بھی نہیں سکتے۔
اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے معلوم نہیں۔ تیسرا قافلہ کیا حال ہے پتہ نہیں۔ اتنا پتہ ہے کہ تیرا سر کا تاج تیرے سر سے اٹھ گیا ہے، تیرا خامد شہید ہوا پڑا دیکھا ہے، اس کی خبر ہے، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں پتہ نہیں۔ آگے بڑھی چوتھا قافلہ، اور اتفاق یہ ہے کہ اس قافلے میں اللہ کے پیغمبر خود بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوری تقریر میں آپ سے نہیں کہنا کہ درود پڑھو تے اچھی پڑھو تے ذرا اور اچھی پڑھو، میں نے نہیں کہنا کونا، دل کرے تو پڑھ دینا، ٹھیک ہے نا؟ اور عادت یہ بناؤ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اللہ کے پیغمبر پہ درود پڑھیے؟ کیوں؟ اوے مسلمان کیسا ہے جس کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا نام آئے اور خود بخود اس کے منہ سے درود نہ نکلے؟ کیا سیکھا ہے؟ کو پہلا جلسہ تو نہیں ہے نا؟ کائنات کے امام نے دیکھا، سواری سے نیچے اتر آئے، بی بی تیرا پورا جہان لٹ گیا۔ وہ میں نے کہا تھا نا، جان قربان کرنے سے پہلے جہان قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس سے آگے جہان کیا ہے؟ بیٹا شہید، بھائی شہید، خامد شہید، سارا خاندان ہی چلا گیا۔ اللہ کی قسم سوچ کے بھی انسان کانپ جاتا ہے، جس کے ایک وقت میں 3 جنازوں کی خبر ملے۔ اوئے ہوئے، وہ کیا عورت تھی، طاقت کیا تھی؟ طاقت ایمان تھا، طاقت ایمان تھا۔ کائنات کے امام افسردہ کھڑے ہیں، افسوس اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر اس کے ساتھ الفاظ کے اندر دلجوئی کر رہے ہیں، اور خاتون نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، سونے کا پانی ہو، سونے کا قلم ہو، سونے کا کاغذ ہو، اگر یہ الفاظ لکھے جائیں تو قیمت ادا نہیں ہوتی۔ کائنات کے امام، پھر کیا ہوا؟ کل مصیبت بعدک جلل۔ کائنات کے امام، بیٹے کا دکھ بڑا ہے، بھائی کا غم بڑا ہے، سر کا تاج لٹنے کی تکلیف بڑی ہے، لیکن نہیں، جب آپ کے چہرہ انور کو دیکھا ہے ساری جہان کے غم بھول گئی ہوں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے، کہنا بڑا آسان۔ سب سے بڑھ کر محبت، تیسری اور آخری مثال اس میں دے رہا۔ اعلان ہوا، پیسے لے آؤ، مال بھی قربان کرو۔ اچھا، آج اتنا لاؤں گا کہ جتنا کوئی نہ لائے۔ نیکی میں دوڑ لگی ہوئی ہے، گھر چلے جاتے ہیں، آدھا آدھا سارا ہی علیحدہ کر لیا، گھر والوں سے کہا آدھا تم رکھو، آدھا کائنات کے امام کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اتنا بڑا لشکر اللہ کے پیغمبر نے کبھی تیار نہیں کیا۔ کم از کم جو تعداد ہے وہ 30,000 فوجیوں، سپاہیوں، مجاہدوں کی ہے۔ کمال ہے نا، کبھی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 7 سال پہلے 313 نہیں پورے ہوتے تھے، 7 سال پہلے، 2 ہجری میں، یہ 9 ہجری ہے۔ 7 سالوں میں ایسا انقلاب برپا کیا، آج 30 اور بعض لوگوں نے 40,000 کی تعداد لکھی ہے غزوہ تبوک کے لیے۔ اتنی تیاری کبھی نہیں کی، 1 مہینہ پہلے تیاری شروع، کام سمیٹ لو، تبوک میں جانا ہے۔ آدھا آدھا مال لے آئے، کہا آج تو ابو بکر بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے رضی اللہ تعالی، اور ادھر
ابو بکر کی کیا حالت ہے؟ سارا ہی سامان لے لیا، گٹھڑی اٹھائی، چلے مڑے۔ بیٹی اور غلام کہتے ہیں واپس آ کے نا گھر کی دیوار پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا ابا گھر میں پہلے تو رہا کچھ نہیں، سارا کچھ تو لے گئے، کیوں پلٹ آئے؟ دیوار میں کیا ہے؟ کہا پرسوں 2 دن پہلے کپڑے کو ٹانکا لگاتے، سوئی استعمال کی اور دیوار میں ٹانک دی۔ پلٹا اس لیے ہوں وہ سوئی بھی گھر نہیں رہنی چاہیے، وہ بھی اس مال میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مال بھی قربان، جذبات بھی قربان، جوانی بھی قربان اور سارا خاندان بھی قربان۔ اس محبت سے آگے کوئی محبت نہیں ہے لوگوں۔ ایمان کے رشتوں سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے۔ آج سب سے پہلی بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں، حرمت رسول کا معنی یہ ہے، کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے امام سے آگے کوئی چیز نہیں۔ اور دوسری بات میں نے کہی تھی، جان بھی قربان کرنا پڑی تو کر دیں گے۔ کائنات کے امام کی حیات مبارکہ میں 8 سال 9 سال اللہ کے پیغمبر نے جنگیں لڑی ہیں، اور ساری جنگیں ملائی جائیں تو 87 جنگیں بنتی ہیں۔ 108 مہینے یا اس سے بھی 2-4 کم، تقریباً 100 مہینے میں کائنات کے امام نے 87 جنگیں لڑی ہیں، خود گئے یا صحابہ کو بھیجا۔ اور 87 جنگوں میں کل ملا کے 270 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید، جی آیاں نو۔ آپ کے ہمارے پیارے حضرت قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی ہمارے بڑے محسن ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، دور دراز کا سفر کر کے اور کئی دنوں سے سفر پر ہیں، تشریف فرما ہیں، جلوہ گر ہیں۔ اللہ ان کا آنا سنانا، سفر پہ واپس جانا، ایک ایک لمحہ گھڑی قبول فرمائے، بابرکت بنائے۔ 87 جنگوں میں 270 مسلمان شہید ہوا ہے۔ کائنات کے امام دنیا سے رخصت ہوئے، پہلا مارکا آپ کی وفات کے بعد۔ کل کو یہاں جھگڑا نہ ڈال لے کہ آپ کے مولوی صاحب نے رات کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد۔ یہ جھگڑا ہونے والا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے، یہ ہر دکان پہ، ہر مکان پہ، ہر گھر گلی میں یہ جھگڑا ہوگا، فوت ہوئے نہیں ہوئے، فوت ہوئے نہیں ہوئے، فوت ہوئے نہیں ہوئے۔ کمال کی قوم ہے مسلمانوں کی، 1400 سالوں میں یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ کلاس میں نا میں پڑھا رہا تھا، ایسے بات چلی تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگے استاد محترم آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، تو اللہ کے پیغمبر تو فوت نہیں ہوئے۔ جب آپ کے پاس دلیل ہو نا، بڑی پیاری بات سمجھانے لگا ہوں، دلیل ہو نا تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ تب آتا ہے جب دلیل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بیٹا پھر کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا فوت ہو گئے، آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ مجھے بتائیں نا پھر کیا ہوا ہے، میں مان لیتا ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کے پیغمبر تو پردہ فرما گئے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا پردہ فرما کے گئے کہاں ہیں؟ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا پردہ فرما کے اگلے جہان چلے گئے۔ میں نے کہا دنیا میں تو نہیں ہے؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا فوت ہو کے بندہ کہاں جاتا ہے؟ کہتا ہے استاد جی اگلے جہان ہی جاتا ہے۔
میں نے کہا میرا بیٹا تھوڑا سا غور کرنا، میری بات کی سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا بیٹا تھوڑا غور کرو، بات تم بھی وہی کر رہے ہو، بات میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ آپ کے کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اگلے جہان چلے گئے، میرے کہنے کا مطلب بھی ہے اگلے جہان چلے گئے۔ اگر تجھے نہیں پسند آیا، میں نہیں وفات کا لفظ بولتا، میں یہی کہتا ہوں کہ پردہ فرما گئے، لیکن یہ تو عقیدہ بنانا وہ دنیا میں نہیں رہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ کل کوئی آپ کو نہ کہے کہ آپ کے جلسے میں رات مولوی کہتا رہے فوت ہو گئے، یہ جواب اس کو دے دینا، پیار سے دینا، تھوڑے نہ مارنا، ٹوکے نہ مارنا۔ یہ تبلیغ بڑا مشکل کام، صبر حوصلے والا کام ہے۔ کبھی آپ نے پتھر پہ پانی گرتے دیکھا ہے؟ پانی گر رہا ہو، پتھر پہ پڑ رہا ہو، یہ پہاڑی علاقوں میں کبھی جائیں تو غور سے دیکھنا، چشمے جو گرتے ہیں نا پتھروں پہ، کبھی آپ نے غور سے دیکھنا، پانی دنیا کی نرم ترین چیز ہے اور پتھر دنیا کی سخت ترین چیز ہے، لیکن جب پانی مسلسل گرتا رہتا ہے تو پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات اگر آپ کو مثال سمجھ آئی ہے تو میرے پیارے دین والے بھائیوں، اس کا نام ہے تبلیغ، اس کا نام ہے تبلیغ۔ مار دھاڑ، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، تانو تشریح، اس کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا کام نہیں، 1,24,000 نبی آئے تھے یہ کام کرنے۔ آپ کبھی اندازہ کرتے؟ ہم نے تو صرف روایتی باتیں سنی ہے نا، کبھی اس کی ٹیکنیکلٹی پہ غور کرو، کبھی اس کی گہرائی میں جاؤ۔ کیا کام تھا، کتنا بڑا کام تھا۔ اللہ نے کائنات کے بہترین 1.25 لاکھ لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ چھوٹا کام ہے؟ کوئی سوکھا کام ہے؟ سوکھا کام نہیں ہے۔ آج تو مجھے معاف کر دینا، کبھی کبھی میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے، اور میں سچ کہنے کا عادی ہوں، اسی لیے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ مجھے معاف رکھیے گا، ہم نے یہ سمجھا داڑھی شاڑھی رکھو، تھوڑی اوپر نیچے سے صفائی کروا لو داڑھی کی، اچھا پگڑ باندھو، آواز ذرا رٹ لو، کیسٹیں سن لو اور شروع ہو جاؤ۔ اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ اتنا سوکھا کام ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں سے کرواتا۔ اور پھر یہ سمجھا کہ جب اسٹیج پہ بیٹھ گئے، لوگ آ گئے، پھر جو مرضی بولو، سپیکر کی بات کرو، پنکھے کی بات کرو، دروازے کی بات کرو، لڑکے کی بات کرو، شرٹ کی بات کرو، ٹوپی کی بات کرو، یہ تبلیغ ہے۔ ہمارے اسلاف تو قرآن حدیث بیان کرتے رہے، وہ تو پھر ایویں ہی کرتے رہے۔ اور قربان جائیے، میں سلام کرتا ہوں آپ کو، میں سلام کرتا ہوں آپ کو۔ آپ نے بھی کہا نہیں لوگ بڑے آندے نے، ایڈا جلسہ سی کدی نہیں ویکھیا، انہیں بندے ہوندے مگر آندے نے۔ اچھا کبھی بازاروں میں گئے ہو، سینموں میں گئے ہو؟ پتہ تو ہوگا نا۔ تماشوں میں گئے ہو؟ پتہ تو ہوگا، رش تو وہاں بھی بڑا ہوتا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا، میری درخواست سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کائنات کے امام دنیا سے تشریف لے گئے، پہلا مارکہ یمامہ کے مقام پر اسامہ کی قیادت میں مسلمہ کذاب کے خلاف سارے دین کے لیے نبی بھی لڑے، صحابہ بھی لڑے، 270 لوگ شہید ہوئے۔ آج مارکہ حرمت رسول کا ہے۔ کس کا ہے؟ حرمت رسول کا۔ لوگوں
10 سالوں میں تقریباً اتنے صحابہ نے جانیں قربان نہیں کی جتنے صحابہ نے حرمت رسول پہ جانیں قربان کی ہیں. 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. اتنے 87 جنگوں میں نہیں گئے جتنے ایک حرمت رسول کے مارکے میں شہید ہوئے ہیں. کیوں؟ بات چھوٹی نہیں تھی، بات بہت بڑی تھی. کہنے والے نے کہا تھا مکر جا، بچا میں لوں گا، آپ مکر جائیں، میں نے نہیں مارا. اور کہنے والا کون ہے؟ بانی پاکستان، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ. اور کسے کہہ رہے ہیں؟ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ. غازی مکر جا. اللہ اکبر. غازی کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. کہا بولتے نہیں ہو؟ کہا کیسے بولو، پریشان ہو گیا ہوں. آپ کی مانوں یا کائنات کے امام کی مانوں؟ آپ لیڈر ہیں، پاکستان کے قائد اعظم ہیں، وہ سارے جہان کا قائد اعظم ہے، میں کس کی مانوں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا رات خواب میں ملے تھے، ہاتھ میں جامِ کوثر تھا. غازی دنیا میں بیٹھا ہے، میں جامِ کوثر لے کے تیرا انتظار کر رہا. مارکا حرمت رسول کا تھا، جان بھی قربان کرنا سعادت تھی. پھر چلے گئے. وہ لوگوں جانا تو سب نے ہے، کیا صرف غازی علم الدین ہی فوت ہوا ہے؟ لوگ ٹرکوں کے نیچے آ جاتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں، چھتوں سے گر کے مر جاتے ہیں. مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بات کہی تھی. کہا لوگوں اگر اس زندگی کا آخری کنارہ موت ہے تو پھر شہادت سے اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. ان کے نام پہ جان بھی قربان ہے. ہاتھ اٹھائے. میری گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل ہونے والا ہے، تیسرے حصے میں صرف 2 باتیں میں نے کرنی. ہاتھ اٹھائے تو عجیب دعا مانگی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا صحابہ جیسا بننا یا صحابہ جیسا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم ہم ویسا سوچ بھی نہیں سکتے. دعائیں آپ نے بھی بڑی مانگی ہیں، ایسی دعا تو نہیں مانگی کبھی. ہاتھ اٹھائے کہا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ اکبر. مولا موت آئے تو تیرے نام پہ آئے، تیرے راستے میں آئے، لیکن نہیں، شہادت میں بھی دل نہیں بھرا. حالانکہ سب سے مبارک موت ہے، مانگی، لیکن ایمان والوں کا ایمان پورا نہیں ہوا. کہا نہیں اللہ، آئے شہادت لیکن آئے بھی تیرے نبی کے شہر میں. یہ ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان. مرنا بھی چاہتے ہیں پیغمبر کے شہر میں. صحابہ کہتے ہیں نہیں عمر، ایک ہی کام ہو سکتا ہے، شہید ہونا ہے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا. مدینے میں کیسے شہادت ملے گی؟ مار کے باہر ہوتے ہیں، شہر میں تھوڑے ہوں گے. مانگتے رہے، اور مانگنے والے کی مانگ سچی ہونا تو عطا کرنے والے کی عطا کا حساب کوئی نہیں. رب سے یہ کہا کرو مولا ہماری مانگ چھوٹی ہے، اللہ اپنی عطا کے مطابق دینا. ہم تو چند ہی کلیوں پہ قناعت کر جائیں گے، لیکن گلشن میں علاج تنگی داماں تو بڑے ہوں گے. مولا اپنی عطا کے مطابق عطا فرما. مانگتے رہے. مانگنے والے کی مانگ اتنی سچی تھی، کہا عمر تو نے ابھی بھی تھوڑا مانگا ہے، میں موت بھی شہادت کی دوں گا، شہر بھی نبی کا دوں گا، مسجد بھی نبی کی دوں گا، مصلی بھی نبی کا دوں گا، اور نماز بھی نبی کی دوں گا.
2 چیزیں مانگی، مانگ سچی تھی، عطا کرنے والے نے 5 عطا کر دی، اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہو گئی، نبی کے مصلی پہ جان بھی قربان ہو گئی۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا۔ پہلے کہا کائنات کی ساری محبتوں سے زیادہ پیغمبر کی محبت، دوسرے نمبر پہ کہا جان بھی قربان کرنی ہے تو پھر دیکھنا نہیں پلٹ کے، پھر دیکھنا نہیں پلٹ کے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا، ہم جلسے کرتے رہتے ہیں، نعرے لگاتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی غازی اٹھ کے اپنا کام کر جاتا ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس سے مل گیا، یہ نصیب کی بات ہے۔ تیسری بات، جہاں پیغمبر کی بات آ جائے اس سے آگے ہلنا بھی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ کیسی بات کر دی آپ نے، مولانا صاحب گل دی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، بات نبی کی ہو رہی ہے اور مسلمان تیری یہ جرت، تو کہتا ہے عقل نہیں مانتی، سمجھ نہیں آتی، سن پھر جن کو سمجھ آئی تھی۔ کائنات کے امام خطبہ دیتے ہیں، سامنے اس طرح سے ایک لکڑی کا تنا کھجور کا ہاتھ رکھتے ہیں، جس طرح آج ہمارے علماء کرام لاٹھی پکڑ لیتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے۔ خاتون نے پتہ کیا، کائنات کے امام کو لکڑی کا ممبر بنوا کے بھیج دیا، نسائی اور مسلم کی روایت اکٹھی پڑھ رہا ہوں، بنا کے بھیج دیا ممبر، یہ جس پہ علماء خطبہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور ایک نکتہ سمجھا دوں، خود بنوا کے بھیجا ہے، اعلان نہیں کیا کہ مسجدہ بل 1786 روپیہ آ گیا ہے۔ اعلان کرنا مجبوری ہے، لیکن آپ ذمہ داری کیوں نہیں لیتے کہ مسجد کا بل میرے ذمہ رہا؟ کبھی یہ شوق پیدا ہوا ہے؟ کبھی کہا مولوی صاحب سے آ کے کہ مسجد کے جتنے مہمان ہوں گے میرے کھاتے آنے دو؟ کہا ہے کبھی؟ وہابیو، یہ کام بھی کرنے کے ہیں۔ کائنات کے امام نے نہیں کہا تھا، خود دیکھا، شوق آیا، بنوا کے بھیج دیا۔ اور اللہ نے لاج کتنی رکھی، آج تک پوری دنیا میں جتنے مسجدوں میں ممبر بنتے ہیں اس کا ثواب اس خاتون کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثواب کتنا ملا؟ 1400 سال ہو گئے، ہم اب بھی ان کی بات کو سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا کیا بات ہوگی؟ یہ صدقہ جاریہ ان کا۔ کائنات کے امام ممبر پہ کھڑے ہوئے، خطبہ شروع کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رو نہیں رہا، آواز بھی عجیب سی ہے، نہ بچے کے رونے کی نہ بڑے کے رونے کی، اور آواز کیا ہے؟ تنہا کما تنہا کا تو، جیسے اونٹنی کی چیخیں نکل رہی ہیں، اونٹنی تو ہے ہی نہیں۔ صحابہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھانپ گئے۔ مالک کائنات نے بتا دیا ہوگا، ممبر سے نیچے اترے، کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھا، کہا چپ ہو جا۔ کائنات کے امام فرماتے اگر میں چپ نہ کرواتا یہ قیامت تک روتا۔ لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک بار کہا چپ ہو جا، وہ کھجور کا تنا آج تک بھی چپ ہے۔ میں زبان درازی کرنے لگا، میرے نبی نے کہا چپ ہو جا، میں چپ نہیں ہوا، میں گالی بکنے لگا، میرے نبی نے کہا چپ ہو جا، میں چپ نہیں ہوا، میں غیبت کرنے لگا،
میرے نبی نے کہا چپ ہو جا، میں چپ نہیں ہوا، میں کردار کشی کرنے لگا۔ کائنات کے امام نے کہا چپ ہو جا، میں چپ نہیں ہوا۔ بینر میرا بڑا ہے، اشتہار میرا بڑا ہے، لیکن مجھے ٹھینگ موڑ کے رہنے والوں بتائیے گا، الہ آباد کے رہنے والوں بتائیے گا، ایمان آپ کا بڑا ہے یا اس کھجور کے تنے کا بڑا ہے؟ جسے ایک بار کہا تھا چپ ہو جا، وہ آج تک چپ ہے اور قیامت تک نہیں بولے گا۔ جہاں نبی کا حکم وہاں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ۔ احد کے میدان سے واپس آئے، آخری بات کر رہا ہوں، میں نے کافی گستاخی کر لی ہے حضرت شیخ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ احد کے میدان سے واپسی ہے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، کائنات کا امام ہے، سامنے پہاڑ آیا، احد پہاڑ جسے ہم کہتے ہیں، ویسے احد کا معنی بھی پہاڑ ہی ہوتا ہے، پتہ ہے 4 کلومیٹر چوڑا ہے، 11 کلومیٹر لمبا ہے، اور عرب کے پہاڑوں میں بلند ترین پہاڑ ہے، احادیث میں جگہ جگہ نام ملتا ہے۔ اور حیرانی کی بات سنیے، واہ کیا کمال نبی تھا، ہم نے تو نبی کو پہچانا ہی نہیں، ہم تو اتنا اچھے بھی نہ بن سکے کہ گلی میں چلیں تو دیکھنے والا کہے، جملہ نوٹ کیجئے گا، دیکھنے والا کہے لوگوں امتی اتنا اچھا ہے، نبی کتنا اچھا ہوگا، امتی اتنا اچھا ہے، نبی کتنا اچھا ہوگا، ہم تو اتنا بھی نہ کر سکے۔ دیکھو کس کمال نبی کی امت ہو۔ احد سامنے ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر بھی پہاڑ بھی محبت کریں جس نبی سے، اس کی امت ہیں آپ۔ ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے احد پہ پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا۔ بڑی پتے کی بات ہے اگر سمجھ آئے تو۔ ہلنا شروع کر دیا، نبی کی آمد ہے، جھومنا شروع کر دیا کہ سج گئے نے گلیاں بازار۔ پہاڑ کو چاو چڑھ گیا، کہتے ہیں تجھے تو خوشی نہیں، شیطان کے علاوہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ پہاڑ کو خوشی چڑھ گئی، اور پھر جھوم 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 جھوم۔ آپ بھی جھومتے ہیں نا، میرے پیارے بھی جھومتے ہیں نا، ہمارے پیار والے جو کہتے ہیں دوسروں کو خوشی نہیں ہمیں خوشی، آپ کی خوشی کو سلام ہے، مسئلہ سن لیں۔ پہاڑ نے جھومنا شروع کر دیا، خوشی سے ہلنا شروع کر دیا۔ کائنات کے امام نے قدم مارا، کہا رک جا۔ نبی آئے نا تو جھومتے نہیں ہیں، جھومتے نہیں ہیں، بات مانتے ہیں۔ اور ایک جملہ عرض کر کے جا رہا ہوں، آپ کی جھولیوں میں پیش کر رہا ہوں، یاد کرو لوگوں، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ سیرت گانے کی چیز بھی نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ ایک بار کہا رک جا، آج 1400 سال ہو گئے، احد اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ اللہ
اب ذرا سوچئے، میں گھر سے نکلا، میری نظر غیر کی طرف اٹھنے لگی، میرے نبی نے کہا رک جا، میں نہیں رکا، میں دکان پہ گیا، کم تولنے لگا، نبی نے کہا رک جا، میں نہیں رکا، میں میدان میں گیا، جھوٹ بولنے لگا، نبی نے کہا رک جا، میں نہیں رکا، میں گھر میں آیا، بہن بیٹی پہ تھپڑ اٹھانے لگا، بیوی کو تھپڑ مارنے لگا، میرے نبی نے کہا رک جا، میں نہیں رکا، میں حرام کھانے لگا، نبی نے کہا رک جا، میں نہیں رکا، میں غیروں کی تعلیم پڑھانے لگا، میرے نبی نے کہا رک جا، میں نہیں رکا، میں اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے لگا، میرے نبی نے کہا رک جا، میں نہیں رکا، اور لوگوں میں نبی کی سنت منڈوانے لگا، میرے نبی نے کہا رک جا، میں نہیں رکا۔ آپ پھر مجھے بتائیے نا، الہ آباد والوں حساب کتاب لگائیے نا، ایمان آپ کا زیادہ اچھا ہے یا احد پہاڑ کا زیادہ اچھا تھا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، میں نے 3 باتوں کا وعدہ کیا، تینوں مختصر عرض کی، کبھی پھر وقت ملا تو مزید تفصیل بھی پیش کروں گا۔ کائنات کے امام کی محبت سے آگے کوئی محبت نہیں، لوگوں اس محبت پہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو قربان ہے، اور لوگوں جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں سے آگے ہلنا بھی نہیں۔ احد وہاں کھڑا ہے، آج بھی کھڑا ہے اور قیامت تک کھڑا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں عزت رسول، اسے کہتے ہیں حرمت رسول، اسے کہتے ہیں سیرت رسول، اور یہ وہ ہے کہ جس کے لیے آپ آج یہاں تشریف لائے ہیں، علماء کرام آئے ہیں، اور میں ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ اور میں اسی طرح سیرت کو اپنانے لگ جائیں، اللہ کی قسم آپ کی میری زندگیاں بھی بدلیں گی، یہ زمان بھی بدلے گا، یہ مکان بھی بدلے گا، اور اتنا بدلے گا کہ ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، اور باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا۔ لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب جزاک اللہ، جزاک اللہ۔